وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 27واں درس ہے۔ اس درس میں ہم صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں جانیں گے انشاءاللہ۔ عید کا دن دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے، تو مناسب ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس کے احکام کو جان لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا یہ فرض ہے، اور یہ تمام لوگوں پر ہے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، مالدار ہوں، غلام ہوں، سب پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ ایک سا خوراک سے، کھانے سے، چاہے یا جو ہو، کوئی کھانا ہو یا جو ہو، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمانوں میں سے سب پر فرض ہے۔ ایک سوال ہے کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، حمل میں ہے، کیا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی تطوعاً نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے یہ ثابت ہے، لیکن اس بچے پر جو ماں کے پیٹ میں ہے اس پر صدقہ واجب نہیں ہے۔ وہ بچہ جو عید کے دن سے پہلے، جو دن ہے غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوا، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن حمل میں جو بچہ ہے اس پر نہیں۔ تو زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں، یہ سب پر فرض ہے۔ اور حکمت کیا ہے اس کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں دیکھیے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ اس لیے روزے دار کی طہارت کے لیے، پاکی کے لیے، کس سے؟ لغو سے، بیہودہ اقوال اور افعال سے، اور مساکین کی خوراک تاکہ ہو جائے، کھانا ان کا۔ یہ بڑی حکمت ہے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کی۔ ضروری ہے کہ انسان جو خوراک اس کی ہے اسی سے زکوٰۃ الفطر نکالے، اسی سے صدقہ فطر نکالے۔ کھانے والی اشیاء، کھجور ہے، جو ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اس پر دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام۔ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں صدقہ فطر، عید الفطر کے دن نکالتے تھے 1 صاع خوراک سے، کھانے سے، غلے سے۔ وقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا وَكَانَ طَعَامُنَا، ہماری خوراک اس وقت کیا تھی؟ الشعیر والزبیب والعقد والتمر، جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث نے متعین کر دیا کہ کھانے والی اشیاء ہی صدقہ فطر کے طور پر نکالی جائیں گی۔
آپ لباس نہیں دے سکتے، جوتا چپل کسی کو صدقہ فطر میں نہیں دے سکتے، اسی طرح سے نقد بھی صدقہ فطر میں کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ جو انسان کی خوراک ہے، احادیث نے طے کر دیا کہ اسی میں سے صدقہ فطر نکالیں گے ہم، اور یہ نص ہے۔ اور جب نص سے جو چیز ثابت ہو اس میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض لوگ اجتہاد کرتے ہیں کہ ضرورت ہے فلاں کو پیسے کی، اور آج کل کے زمانے میں پیسے کی زیادہ ضرورت ہے تو دے دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ میرے بھائی، پیسے کی ضرورت کبھی ایسا کوئی دور نہیں آیا ہے کہ پیسے کی ضرورت کبھی کم رہی ہو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں لوگوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت درہم و دینار نہیں تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار میں صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا الگ سے نصاب آپ نے بے شک بیان کیا۔ جو واجب زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں جب سال پورا ہو جائے اور صاحب نصاب آدمی ہو جائے تو سونے چاندی والا، لیکن صدقۃ الفطر کے طور پر ضرورت کے باوجود اس وقت بھی ضرورتیں تھیں۔ صحابہ کرام کتنا پریشان رہتے تھے۔ جب جہاد کی باری آتی تھی تو بعض صحابہ کرام کے پاس سواری تک نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سواری خرید سکیں۔ جذبہ دل میں امڑ رہا ہے کہ کسی طرح شریک ہو جائیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، تو پیسے کی اس وقت بھی ضرورت تھی، لیکن اور اونٹوں کی بھی ضرورت تھی، سواری کی بھی ضرورت تھی، لیکن آپ نے کسی اور چیز میں، کسی اور شے میں صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم آپ نے نہیں دیا۔ کھانے والی اشیاء میں آپ نے حکم دیا ہے، تو یہ بات طے ہو گئی ہو، یہ نص ہے، اور نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں چلتا ہے۔ اور جب نص آ گیا تو پھر ہمیں نص میں جو چیز آ گئی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، یعنی دین سے وہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا فتویٰ پوچھتے رہتے ہیں کہ نقد نکالے، دے دے فلاں کو ضرورت ہے، نہیں بھائی، یہ عبادت ہے، اور عبادت کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے، جس میں ثابت ہے اسی میں ہم ادا کریں گے۔ اب ایک سوال ہے کہ مقدار کتنی ہو، تو ساعن، ابھی حدیث گزری ہے 1 سا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے مطابق 1 سا، اور وہ ایک معتدل جو لپ ہے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں ہم، وہ لپ 4 لپ کے برابر۔ آج موجودہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو آپ چاول دیں، گیہوں دیں، اب کھجور دیں، جو دیں، کشمش دیں، پنیر دیں، کھانے والی کوئی چیز دیں، تقریباً 2.5 کلو ایک آدمی پر ہے یہ، اور اس کو ہمیں ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ عید کی رات میں سورج غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے مر گیا تب اس پر صدقۃ الفطر نہیں ہے، ہاں، اور اگر غروب آفتاب کے بعد اس کی موت ہوئی ہے تب اس کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، ضروری ہے۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ بچہ اگر غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ نکالنا واجب ہے، لیکن اگر سورج ڈوبنے کے بعد پیدا ہوا ہے تب واجب نہیں ہے۔ اب صدقۃ الفطر کا وقت کون سا ہے، یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کب نکالیں، تو دیکھیے 2 وقت ہے اس کا، ایک فضیلت کا وقت ہے، افضل ہے، اور ایک جواز کا وقت ہے۔ فضیلت کا وہ وقت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ہم دیں گے، نماز کے ادا کرنے سے پہلے، تو یہ فضیلت کا وقت ہے۔ جواز کا وقت وہ ہے جو نافع رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بڑے کی طرف سے، یہاں تک کہ میری اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اور ان کو دیتے تھے جو ان کو قبول کرنے والے ہوتے، اور یہ عید الفطر کے دن سے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کر دیتے تھے۔ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین کا لفظ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔
1 دن یا 2 دن پہلے تو یہ جواز کا وقت ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ معاشرے اور سماج میں سخت ضرورت میں لوگ مبتلا ہیں، خوراک ان کو چاہیے ہی چاہیے، اور خصوصاً اس دور میں، تو اگر کوئی شخص 1-2 دن پہلے نکال دیتا ہے تو جائز ہے، نکال سکتا ہے. ہاں البتہ افضل وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے کا ہے. عید الفطر کی نماز سے پہلے اگر نکالا ہے تبھی صدقہ ہوگا. یہ بغیر عذر شرعی کے، شدید عذر کے کوئی تاخیر نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتے ہیں کہ من ادّا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے، نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ نکال دیا، یہ زکات مقبولہ ہے، مقبول ہو جائے گی. ومن ادّا بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ دیگر صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. یہ بہقی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے، کسی جگہ ہمیں اسی جگہ ہم زکات نکال کر کے وہاں کے فقراء کو دیں گے، اور حکمت میں نے بیان ہی کر دیا. اور اس میں ایک چیز ہے کہ صدقہ ہم جب نکالیں گے اللہ کا شکر گویا کہ ہم ادا کرتے ہیں. روزی کی حالت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی پاکی ہو جاتی ہے، غربا مساکین کی مدد ہو جاتی ہے، سخاوت اور فیاضی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور غربا مساکین ان کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ مختصر احکام و مسائل تھے صدقہ فطر کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.